السلام علیکم۔ سوشل میڈیا کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا، جہاں پہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے ممالک کے بہت سے لوگوں نے شہرت حاصل کی، پیسہ حاصل کیا، اور اس چیز کا ایک چھوٹی فیملی، باعزت فیملی اور ایک مزدور کی فیملی پہ کیا اثر ہوا۔ دیکھیں، جب آپ کا بچہ جب پڑھائی میں آپ اسے چھوڑتے ہیں، جب چھوٹا ہوتا ہے، آپ اسے اسکول جانے کے لیے آپ اسے اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، وہ پڑھتا ہے، اس کے بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے۔ اب جب تک وہ ہمارے معاشرتی نظام سے واقف نہیں ہوتا، تب تک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں کل کے دن بڑا بندہ بنوں گا اور میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا۔ ایک غریب کا بیٹا، ایک کسان کا، ایک مزدور کا بیٹا، جب تک اس کے بس میں ہوتا ہے، کسان کے بس میں ہوتا ہے، جب اس مزدور کے، غریب باپ کے بس میں ہوتا ہے، وہ اسے پڑھائی کرواتا ہے، وہ جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے، جہاں تک وہ خرچے برداشت کر سکتا ہے، وہ اس کو پڑھاتا ہے۔ لیکن جب ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ اپنے بیٹے کی تعلیم کا جو خرچہ ہے وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اچھا پھر بھی اگر وہ کوشش کرے کہ وہ خرچہ اٹھائے، اپنے بیٹے کو یا بچے کو، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو پڑھائے، لیکن جب بیٹا جوان ہوتا ہے، جب وہ ہمارے معاشرتی نظام کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے، اسے اپنے سپنے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ، ہمارا معاشرتی نظام آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے اور سفارش ہمیشہ آگے نکل جاتی ہے۔ جو ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کو آگے نہیں جانے دیا جاتا، کیونکہ جب ایک غریب کا بندہ ہے، جب ایک چھوٹا غریب بندہ ہے، ایک کسان ہے، خواہ وہ مزدور ہے، اس کی اتنی پہنچ نہیں ہوتی کہ وہ سفارشیں کروا سکے، ایون کہ اپنے بیٹے کو ایک چھوٹی موٹی سرکاری نوکری بھی دلوا سکے۔ لیکن جب ان چیزوں سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر لوگوں کی ہوتی ہیں دو قسمیں۔ جب ایک غریب باپ کا بیٹا جب اپنی عزت کی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، جب اگر اس کے سپنے اس کو ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، جتنا مجھے اللہ نے عطا کیا ہے تو میں اس میں خوش ہوں۔ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کھیتی باڑی کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اور شادی کر کے اپنے ایک یا دو بچوں کا پیٹ، وہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے ان کو کما کے دیتا ہے۔ اب اس میں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کا رخ کر لیتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کا رخ کر لیتے ہیں۔ جب ان کو خود تک جب وہ اس چیز کو محدود رکھتے ہیں تو ان کو اتنی شہرت نہیں مل پاتی جتنی انہیں امید ہوتی ہے، جتنی وہ توقع کرتے ہیں۔ پھر وہ فیملی ولاگنگ شروع کر دیتے ہیں، ود فیملی۔ ابھی بہت سے ٹک ٹاکرز ہیں، ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کس طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جب سوشل میڈیا پہ اپنی بیگمات کو لے کے وہ جب سوشل میڈیا پہ ولاگنگ شروع کرتے ہیں، ویڈیوز شروع کرتے ہیں، ہاں جی ہماری شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، شادی کے بعد پھر اگلی صبح پھر وہ اپنی بیگم کے گیلے بال، ایون کہ اس کی الٹرا ساؤنڈ میڈیکل رپورٹس تک وہ شیئر کرتے ہیں، یعنی کہ بے حیائی اس قدر ہے۔ اور لوگ جو ان کو سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو شہرت مل رہی ہوتی ہے، جو ان کی ویڈیوز پہ ویوز آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے نہیں آ رہے ہوتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ کے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، نہیں، وہ ان کی بیگمات کو، ان کی عورتوں کے لیے وہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ جب ولاگنگ میں جب ان کو یوٹیوب کی ارننگز آتی ہیں، فیس بک کی ارننگز آتی ہیں، تو پھر وہ مہنگے مہنگے تحفے اپنی بیگمات کو دیتے ہیں، پھر کیمرہ آن ہوتا ہے، پھر وہی چیزیں سوشل میڈیا پہ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اس بندے کی بیوی تک پہنچ جاتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے حق میں نہیں ہوتا، جو اپنی بیوی اور بچوں کو 2 وقت کی روٹی باپ کے نقش قدم پر چل کے وہ محنت اور مزدوری کر کے وہ حاصل کر کے دیتا ہے، کما کے دیتا ہے مشکل سے، جب اس کی بیوی دیکھتی ہے یہ چیزیں، اور وہ بھی وہی تحفے، وہی چیزیں، وہی مہنگی مہنگی چیزیں، مہنگے مہنگے گفٹس، ان چیز کی امیدیں اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس کا، جو اس کا ہسبینڈ ہے، اس سے لگاتی ہے، اس سے مانگتی ہے، اس سے طلب کرتی ہے کہ مجھے بھی یہ چیزیں چاہیے، اور یہ چیزیں وہ غریب باپ کا بیٹا، غریب مزدور اس کو حاصل کر کے اس کو نہیں دے سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر ہوتی ہیں یہ غریب اور باعزت گھرانوں میں طلاقیں۔ اب جو شروع میں نے بات کی وہ پوائنٹ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اس کی بڑی وجہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارا معاشرتی نظام ہے، اس کے بعد اس کی بڑی وجہ فیملی ولاگر ہے، جو فیملیوں کے ساتھ ولاگنگ کرتے ہیں۔
جو اپنی بیگمات کے ساتھ ولاگنگ کرتے ہیں۔ شکریہ۔